عشق کا شین از قلم علیم الحق حقی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے مقابل بیٹھے یوں دیکھ رہے تھے جیسے گویائی سے محروم ہو گئے ہوں۔ وہ دونوں کے لیے شوق تھا۔ عبدالحق نے نادرہ کو بارہا یاد کیا، لیکن یہ نہیں سوچا کہ وہ اسے یہاں ملے گی۔ اسی طرح نادرہ اس سے ملنے کی دعائیں کرتی رہتی تھی، لیکن اسے یقین نہیں تھا وہ کبھی آئے گا۔ اس کے نزدیک اوتار سنگھ کو تو ہندوستان میں ہی ہونا تھا۔ وہ خاموشی سے ایک دوسرے کو تکتے رہے۔ وہ خاموشی ہر گزرتے لمحے کے ساتھ دبیز ہوتی جا رہی تھی۔ پھر عبدالحق نے ہی اس خاموشی کو توڑا۔ مجھے افسوس ہے نادرہ کہ وقت نے تمہیں یہاں لا پھینکا۔ اور وہ جادوئی لفظ تھے۔ کوٹھے پر پہلی بار کسی اپنے نے وہ الفاظ کہے تھے۔ نادرہ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کے وجود میں کیسی کالی گھٹا تلی کھڑی ہے۔ وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو دی، ایسے کہ خود کو سنبھالنا ناممکن ہو گیا۔ پہلی بار سچی ہمدردی کے پرخلوص بول اس کے کانوں نے سنے تھے۔ عبدالحق اس کے پاس چلا آیا اور اس کے کاندھوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ نہیں نادرہ، اب نہیں، اب تو رونے کا دور سمجھو کہ ختم ہو گیا۔ وہ لمس بھائی جان کے ہاتھ کا تھا، وہ ابا جان کا تھا۔ نادرہ کے اندر کا طوفان اور بپھر گیا۔ وہ عبدالحق سے لپٹ گئی۔ عبدالحق کبھی اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا اور کبھی اس کی پیٹھ تھپ تھپاتا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کہے۔ آخر بلا آخر طوفان تھم گیا۔ عبدالحق اپنی جگہ جا بیٹھا۔ نادرہ اب شرمندہ ہو رہی تھی۔ تمہارے لفظوں نے سارے زخم ہرے کر دیے۔ کسی اپنے کی کسی ایسی ہی ہمدردی کو تو ترس رہی تھی میں۔ اس نے کہا، اگلا جملہ تو تم نے مجھے بولنے ہی نہیں دیا نادرہ۔ تم ایسے روئیں کہ میں سب کچھ ہی بھول گیا۔ نادرہ نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا، جیسے اگلے جملے کے بارے میں پوچھ رہی ہو۔ مجھے خوشی ہے کہ تم نے مجھے ڈھونڈ لیا۔ اب انشاءاللہ تم یہاں نہیں رہو گی۔ عبدالحق نے کہا، لیکن تم نے مجھے ڈھونڈا کیسے؟ تم نے ٹاپ کیا، تمہاری تصویر چھپی اخبار میں، پھر پتہ چلا۔ نادرہ نے کہا۔ وہ پہلی بار مسکرائی۔ مجھے بھی بہت خوشی ملی۔ پتہ ہے دہلی میں میرا بہت جی چاہتا تھا کہ تم مسلمان ہوتے۔ 8 برس بعد ملنے والوں کو اس درمیانی عرصے کی رودات بھی کہنی اور سننی تھی۔ عبدالحق کی کہانی تو طویل نہیں تھی، لیکن نادرہ پر گزرنے والے وہ 8 برس بہت طویل تھے۔ اس کی کہانی سنتے ہوئے عبدالحق بار بار مٹھیاں بھیجتا۔ نادرہ نے اسے سب کچھ سنا دیا، سب کچھ بتا دیا، ارجمن کے بارے میں، اچھو میاں کے بارے میں اور عارف کے بارے میں۔ دیکھو اللہ کی کریمی، 1 ماہ پورے ہونے سے پہلے ہی مجھے تم مل گئے۔ واقعی اللہ بہت رحیم و کریم ہے، اور یہاں اس مقام پر بھی تم پر کیسے کیسے کرم فرمائے نواب صاحب اور عارف صاحب جیسے لوگ، اور یہاں رزق حلال کی عطا، کوئی معمولی بات تو نہیں۔ مجھے تو فخر ہو رہا ہے تم پر۔ نہیں ہوتا عبدالحق، یہ تو مقام شکر ہے، نادرہ نے کہا، پھر شرمندہ ہو کر بولی، دراصل زبان پر وہ نام چڑھا ہوا ہے نا، آسانی سے نہیں اترے گا۔ پھر چند لمحے سوچنے کے بعد بولی، اگر میں تمہیں ٹھاکر کہوں تو تمہیں برا تو نہیں لگے گا؟ نہیں بھائی، برا کیوں لگے گا؟ مجھے اللہ نے ٹھاکر پیدا کیا ہے۔ قبیلہ تو آدمی کی پہچان ہوتا ہے۔ عبدالحق نے مسکراتے ہوئے کہا، پھر بولا، یہ بتاؤ مجھ سے کیا چاہتی ہو تم؟ میں چاہتی ہوں میری بھتیجی ارجمن تمہارے گھر رہے اور تم ہر طرح سے اس کا خیال رکھو۔ یہ تو کوئی مسئلہ نہیں، مسئلہ ہے، اور میری سمجھ میں نہیں آتا میں تمہیں کیسے سمجھاؤں۔ کوشش تو کرو، اب میں اتنا کمزور بھی نہیں ہوں۔ بھائی شرم بھی آتی ہے مجھے۔ ایسی کیا بات ہے؟ عبدالحق نے حیرت سے کہا، ارجمن تم سے محبت کرتی ہے، تم اس کے خوابوں کے شہزادے ہو۔ عبدالحق کا منہ حیرت سے کھل گیا، پھر اس نے سنبھل کر کہا، وہ مجھے کیا جانے؟ نادرہ اٹھ کر گئی، پھر واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں ڈرائنگ کی ایک کاپی تھی۔ لو خود دیکھ لو۔ عبدالحق نے کاپی کھولی تو دیکھتے ہی دیکھتا رہ گیا۔ وہاں پہلے بڑی بڑی حیرت تھی، اس کی تصویر اسی بازار میں ہوٹل کے باہر بیٹھے ہوئے۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ چند لمحے بعد اس نے بامشکل کہا، یہ کیسے؟ یہ تو تم ہی بتاؤ۔ مجھے تو حیرت ہوئی کہ تم یہاں بھی آ سکتے ہو۔ اور پھر عبدالحق کو یاد آ گیا، ہاں میں یہاں 3-4 بار آیا ہوں، کسی کی تلاش تھی مجھے، پھر اسے نکالنا تھا۔ یہ سامنے جو ہوٹل ہے، یہاں بیٹھے ہوئے ارجمن نے تمہیں دیکھا، تمہاری تصویر بنائی، اور بس اسی روز سے تم اس کے شہزادے ہو گئے۔ عبدالحق چند لمحے سوچتا رہا،
کیا عمر ہوگی تمہاری بھتیجی کی؟ اس کے لہجے میں تشویش تھی۔ جب اس نے تمہاری یہ تصویر بنائی تھی تو 6-7 برس کی تھی۔ عبدالحق کھلکھلا کر ہنس دیا۔ تب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، تم بلا وجہ پریشان ہو رہی ہو۔ اب ارجمن 13 برس کی ہے، نادرہ نے سنگین لہجے میں کہا۔ تو بچی ہی ہے نا، اس عمر میں بچیاں بڑی ہونے لگتی ہیں، نادرہ نے ناصحانہ انداز میں کہا۔ اور ارجمن ویسے بھی ایک مختلف بچی ہے، بچیاں تو سبھی ایک جیسی ہوتی ہیں، وہ غیر معمولی بچی ہے۔ میں نے اس سے کہا اگر تم وہی ہو تو سمجھو تم ہندو ہو۔ اس پر اس نے پورے یقین سے کہا کہ نہیں، وہ مسلمان ہیں، اور یہ بات اسے اللہ میاں نے بتائی ہے۔ میں گھبرا گئی، میں نے کہا اللہ میاں کب باتیں کرتے ہیں کسی سے؟ کہنے لگی مجھ سے کرتے ہیں، میرے دل سے آتی ہے ان کی آواز، اور بالکل میری آواز جیسی ہے۔ سچ ٹھاکر، مجھے تو بہت ڈر لگتا ہے۔ عبدالحق کسی سوچ میں ڈوب گیا، پھر اس نے سر اٹھاتے ہوئے کہا، اللہ کسی کو بھی کسی بھی وقت حیران کر دینے والی حد تک نواز دیتا ہے، میں خود اس کی مثال ہوں۔ کون جانے تمہاری بھتیجی بھی۔ وہ کہتے کہتے رکا۔ میرے بارے میں اور کیا کہا اس نے؟ وہ کہتی ہے اللہ میاں نے اسے بتایا ہے کہ اس سے شادی کے بعد تم بڑے ہوگے اور وہ تمہیں بڑا بنائے گی۔ اس نے کہا تم آؤ گے اور اسے اپنے ساتھ لے جاؤ گے۔ اب تم خود ہی بتاؤ۔ عبدالحق سوچتا رہا، بات سمجھ میں نہیں آئی، لیکن اتنا اس نے سمجھ لیا کہ بات کرنے کا یہ رمز، یہ انداز وہ پہلے بھی دیکھ اور سن چکا ہے، بلکہ اس کے پتا جی کو بھی اس کا تجربہ تھا۔ جس مجدوب نے اسے کلمہ پڑھوایا تھا وہ اسی انداز میں باتیں کرتا تھا، لیکن 12-13 سال کی بچی، اور جب اس نے یہ باتیں کی ہوں گی تو وہ اور بھی چھوٹی ہوگی، لیکن کون جانے۔ بات سمجھ میں نہیں آئی، لیکن ذہن کے کسی نہا خانے میں محفوظ ہو گئی۔ لیکن عارف صاحب سے شادی کے بعد وہ عزت کے ساتھ تمہارے ساتھ رہ سکتی ہے، اس نے کہا۔ نادرہ نے غور سے اسے دیکھا۔ ڈر گئے نا ٹھاکر؟ یہ بات نہیں، عبدالحق جلدی سے بولا، کچھ پیچیدگیاں میرے ساتھ بھی ہیں۔ ایک بات بتا دوں، ارجمن تمہاری ہر بات مانے گی، تمہارے لیے اس کی فرما برداری مثالی ہوگی، یہ میں جانتی ہوں۔ تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ مجھے یقین نہیں ہے کہ عارف سے میری شادی ہو سکے گی۔ کیوں؟ ایسا کیوں سوچتی ہو تم؟ اللہ نے مجھ پر کرم کیا تھا اور میں نے اللہ کو گواہ بنا کر ایک عہد کیا تھا۔ سچ پوچھو تو میں عہد شکنی کر کے خوش نہیں رہ سکتی۔ مجھے یقین ہے اللہ مجھے عہد شکنی سے بچائے گا۔ تو ظاہر ہے ایسا ہوا تو عارف سے میری شادی نہیں ہو سکے گی۔ پرسوں 17 تاریخ ہے، فیصلہ ہو جائے گا۔ کس نے دیکھی ہے 17 تاریخ؟ نادرہ کے لہجے میں گہری اداسی تھی۔ عبدالحق نے ٹٹولنے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ تم کوئی منفی فیصلہ تو نہیں کر چکی؟ اس نے تیز لہجے میں کہا۔ جو لوگ فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں وہ خود کوئی فیصلہ نہیں کرتے، یہ تو بے ایمانی ہے نا۔ دیکھو نادرہ، ایک بات سوچو، تمہیں اللہ نے عزت کی زندگی دی تو یہ بات سب کو عجیب اور غیر فطری لگے گی کہ ارجمن تمہارے بجائے میرے پاس رہے۔ چلو چھوڑو، مجھے لگتا ہے میں زبردستی تم پر ایک ناگوار بوجھ ڈال رہی ہوں، نادرہ نے دل گرفتگی سے کہا۔ عبدالحق تڑپ گیا۔ غلط سمجھ رہی ہو مجھے، میں نے تو سامنے کی ایک بات یاد دلائی تھی۔ تم بس یہ بتاؤ مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ دوستوں اور محسنوں کے لیے تو میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، میں تمہارے لیے معاملے کو آسان کر دیتی ہوں، نادرہ نے گہری سانس لے کر کہا۔ کل تم مجھے داتا دربار کے صحن میں ملو، میں ارجمن کو لے کر وہاں آؤں گی اور تمہیں سونپ دوں گی۔ پھر اگر عارف سے میری شادی ہو گئی تو میں اسے اپنے ساتھ رکھوں گی۔ یہ تو ٹھیک ہے نا؟ اب مجھے صحیح اور غلط، آسان اور مشکل سے کوئی سروکار نہیں، تم جو کہو گی میں کروں گا، لیکن اگر مجھے کچھ ہو گیا تو پھر تم ہی ارجمن کے وارث ہوگے اور اسے اپنے ساتھ رکھو گے۔ ٹھیک ہے، اگر میری قسمت میں 18 تاریخ کو دیکھنا نہیں ہے تو وہ تمہارے پاس ہی رہے گی۔ تم بہت قنوتی ہو گئی ہو، دیکھ لینا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نادرہ نے جیسے اس کی بات سنی ہی نہیں۔ میں ارجمن کو سمجھا دوں گی، وہ انشاءاللہ تمہارے لیے کبھی مسئلہ نہیں بنے گی، لیکن تمہیں مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ کہو، بن ماں باپ کی بچی ہے، دنیا میں اس کا کوئی نہیں، اس کی کوئی بات بری لگے تو بھی نرمی اور شفقت سے کام لینا، اس کا دل میلا نہ ہونے دینا۔ ارے میں اسے اولاد کی طرح رکھوں گا، یہی تو میں نہیں چاہتی، وہ بھی نہیں چاہے گی۔
اس سے اپنے تعلق کو کسی رشتے کا نام نہیں دینا، اسے بہن بیٹی کہہ کر کبھی نہیں پکارنا۔ جیسے میرے اندر ایک یقین ہے ویسے ہی اس کے اندر بھی ہے، اور اس کے خیال میں وہ یقین اللہ ہی کا دیا ہوا ہے۔ اس کی نوبت نہیں آئے گی، انشاءاللہ وہ تمہارے پاس ہی رہے گی۔ عبدالحق نے بے حد خلوص سے کہا، لیکن جو وعدہ تم چاہتی ہو وہ میں کر رہا ہوں، لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی، کل ہی کیوں؟ تم 18 تاریخ تک انتظار تو کر سکتی ہو، 2-3 دن کے لیے اسے مجھے سونپنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم نہیں سمجھو گے، یہ اللہ سے میرا کمٹمنٹ تھا، تم سا کوئی آ گیا تو ارجی کو فوراً ہی کوٹھے سے رخصت کر دوں گی۔ اس وقت آدھی رات نہ ہوتی اور وہ سو نہ رہی ہوتی تو میں اسی وقت اسے تمہارے ساتھ بھیج دیتی۔ چلو ٹھیک ہے، اچھا ایک بات اور، اگر وہ میرے پاس رہی تو اس کے مستقبل کے فیصلے میں ہی کروں گا نا؟ ظاہر ہے، لیکن ٹھاکر کچھ فیصلوں میں تو اس کی مرضی کی اہمیت ہوگی نا؟ ہاں اتنا میں سمجھتا ہوں۔ بس تو کل 11 بجے داتا دربار کے صحن میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ نور بانو اس کے انتظار میں جاگ رہی تھی۔ اس نے اسے دیکھتے ہی کہا، کہاں چلے گئے تھے آپ؟ ایک ضروری کام سے جانا پڑا، کم از کم مجھے بتا تو دیتے، جانے سے پہلے اتنا موقع ہی نہیں تھا، پہلے ہی کافی دیر ہو چکی تھی۔ نور بانو اسے وضاحت طلب نظروں سے دیکھتی رہی، لیکن وہ مزید کچھ کہنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ کون تھے وہ بزرگ جو آپ کو لینے آئے تھے؟ عبدالحق نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ صادق نے مجھے بتایا، جلدی سے بولی۔ خود سے تو نہیں بتایا ہوگا، تم نے پوچھا ہوگا، عبدالحق نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ کوئی حرج ہے اس میں؟ نور بانو نے معصومیت سے پوچھا۔ یہ تو تمہارے سوچنے کی بات ہے، میں تو بس اتنا جانتا ہوں کہ صادق نے کیا سمجھا ہوگا۔ کیا سمجھا ہوگا؟ یہی کہ ہم دونوں ایک دوسرے پر اعتماد نہیں کرتے، ایک دوسرے سے اپنے معاملات چھپاتے ہیں۔ اللہ، یہ تو مجھے خیال ہی نہیں آیا، سچ، نور بانو نے اٹھلا کر کہا، پھر بولی، مگر آپ خود دیکھیں، آپ نے تو مجھے کچھ بھی نہیں بتایا، تم نے موقع ہی کب دیا؟ آتے ہی تفتیش شروع کر دی، عبدالحق نے کہا، ورنہ مجھے تو بتانا ہی تھا۔ اچھا بابا معاف کر دیں، اب بتائیں تو؟ اس وقت نہیں، کل بات کریں گے اس پر۔ کیوں اس وقت کیوں نہیں؟ بھائی پہلے اماں کو بتاؤں گا، ان سے اجازت لوں گا۔ نور بانو کو بہت برا لگا، لیکن اس کا تجسس اور بھڑک اٹھا۔ عبدالحق نے حمیدہ سے اجازت لینے کی بات کی تھی، ایسی کیا بات ہے؟ ایسے موقع پر وہ حمیدہ سے بہت چڑنے لگتی تھی۔ عبدالحق نے دیکھا رات کی رانی کچھ مرجھا سی گئی، یہ اس کی خفگی کی علامت تھی، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اماں سے بات کرنے سے پہلے وہ نور بانو سے کیسے بات کر سکتا تھا؟ لیکن پھر رات کی رانی خود ہی مہک اٹھی، نازک بیل درخت سے لپٹ گئی، وہ ایک سحر تھا جس نے اسے جکڑ لیا۔ پھر کچھ دیر بعد نور بانو نے بھاری سانسوں کے درمیان بکھرتی سرگوشی میں پوچھا، بتائیے نا، کہاں گئے تھے آپ؟ اور نہ جانے کیسے مگر سحر ٹوٹ گیا۔ عبدالحق کو لگا کسی نے اس کے سر پر بالٹی بھر کر ٹھنڈا پانی انڈیل دیا ہے۔ کہا نا پہلے اماں کو بتاؤں گا، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ نور بانو کو لگا اس کا جادو تاثیر میں کچھ کم ہو گیا ہے۔ پہلے تو نادرہ نے سوچا وہ ارجمن کو سرپرائز دے گی، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے اس خیال کو ذہن سے جھٹک دیا۔ یہ تو ممکن نہیں تھا، اسے تو ارجمن کو سمجھانا تھا، بہت کچھ بتانا تھا۔ ناشتے کے بعد اس نے ارجمن سے کہا، تمہارے لیے ایک خوشخبری ہے گڑیا۔ ارجمن نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، مگر آج تو 16 تاریخ ہے پھپھو، اس نے حیرت سے کہا۔ نادرہ کو حیرت ہوئی، کیا وہ بھی ایک ایک دن گن رہی ہے؟ یہ خوشخبری صرف تمہارے لیے ہے، بہت بڑی۔ اوتار سنگھ جی نے تم نے دیکھا تھا، جن کی تم تصویریں بناتی ہو، وہ مسلمان ہو چکے ہیں، اور اب ان کا نام عبدالحق ہے۔ ارجمن کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ آپ کو کیسے پتہ چلا پھپھو؟ آپ بے فکر رہیں پھپھو، مجھے تو ان سے بھی محبت ہے۔ کس سے؟ آغا جی کی بیوی سے۔ اس جواب نے نادرہ کو اور حیران کر دیا۔ تو تمہیں یہ بھی معلوم ہے؟ جی پھپھو، مجھے معلوم ہے کہ وہ ان سے بہت محبت کرتے ہیں، اسی لیے تو مجھے بھی ان سے محبت ہو گئی ہے۔ نادرہ کو لگا یا تو وہ پاگل ہو گئی ہے یا ارجمن کا دماغ الٹ گیا ہے۔ عبدالحق جانتا تھا کہ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ اس بچی ارجمن کو گھر لانے سے پہلے گھر میں موافقت کی فضا تیار کرنا ضروری تھا۔ اماں کو تو اس نے سب کچھ بتا دیا، اور اماں تو جگت اماں تھیں، ان کے پاس ساری دنیا کے لیے ممتا تھی، وہ سب کے لیے درد مند تھیں۔
سب سے محبت کرتی تھیں، بلکہ وہ تو خوش ہوئیں کہ ان کی تنہائی دور ہوگی، لیکن نور بانو ٹیڑھی کھیر تھی۔ دشواری یہ تھی کہ اسے سب کچھ بتایا نہیں جا سکتا تھا، خاص طور پر کوٹھے سے تعلق کے بارے میں، اور اسے مطمئن کرنا بھی ضروری تھا، جبکہ اس کے لیے جھوٹ بولنا آسان نہیں تھا، بلکہ وہ جھوٹ بولنے سے بچتا تھا، لیکن کسی کی عزت کے لیے جھوٹ بولنے سے نہیں بچا جا سکتا۔ اس کے دل نے کہا، اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ رات کو میں کہاں گیا تھا۔ اس نے نور بانو سے کہا۔ نور بانو کے لیے تو وہ زخم تھا۔ دل میں اس نے سوچا، اماں کو بتا آئے تو اب مجھے بتا رہے ہیں، تاہم اس نے اپنا رد عمل ظاہر نہیں ہونے دیا۔ جی بتائیے، کیا بات ہے؟ دہلی میں کالج میں میری ایک ہم جماعت تھی نادرا، رات اس نے مجھے بلوایا تھا۔ یہ نور بانو کے لیے اور تشویش کی بات تھی۔ پاکستان آتے ہوئے نادرا کا پورا خاندان ختم ہو گیا۔ عبدالحق نے مزید کہا، اس کے اور اس کی بھتیجی کے سوا کوئی نہیں پتا، جو شاید اس وقت 4-5 سال کی ہوگی اور اب 11-12 سال کی ہوگی۔ نور بانو نے سوچا، اور وہ ہم جماعت نادرا تو ان کے برابر ہوگی۔ میں سمجھ گئی، اس نے کہا، اب ان کا دنیا میں کوئی نہیں ہے، اس لیے آپ انہیں اپنے گھر لا کر رکھیں گے، یہ کوئی نئی بات تو نہیں؟ عبدالحق کو کرنٹ لگا۔ بات بہت سخت تھی، لیکن لہجہ نہ تو سخت تھا نہ طنزیہ، اور یہ خوش آئند بات تھی۔ پھر بھی اس موقع پر اپنے لہجے میں قطعیت اختیار کرنا بہت ضروری تھا۔ یہ بات نہیں ہے، دراصل نادرا کی شادی ہو رہی ہے۔ نور بانو نے واضح طور پر سکون کا سانس لیا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، آپ اسے سرپرست بن کر رخصت کیجیے گا۔ عبدالحق نے اسے غور سے دیکھا، لیکن چہرے کا تاثر طنزی غمازی نہیں کر رہا تھا۔ ہاں انشاءاللہ، اس نے کہا، یہ نادرا کی خوش نصیبی ہے کہ اس کا گھر بسنے کا سامان ہو گیا، لیکن اب اسے اپنی بھتیجی ارجمن کی فکر ہے۔ کیوں بھائی؟ جس سے نادرا کی شادی ہو رہی ہے وہ اسے نہیں جانتی، اسے اندازہ نہیں کہ بڑی ہوتی ہوئی ارجمن وہاں محفوظ ہوگی یا نہیں۔ یہ تو شہر کے اندیشے والی بات ہے، نور بانو نے کہا۔ ایسا ہوتا ہے نور بانو، اصل میں مسئلہ ہمارا نہیں، اس لیے ہم اسے اس طرح نہیں سمجھ سکتے۔ عبدالحق نے بے حد تحمل سے کہا، نادرا نے یہاں جو 7-8 سال گزارے ہیں وہ آسان نہیں تھے، اسی لیے وہ عدم تحفظ کا شکار ہے۔ بھتیجی کی طرف سے وہ خاص طور پر پریشان ہے۔ وہ کسی اجنبی پر اپنے معاملے میں تو بھروسہ کر سکتی ہے، لیکن ارجمن کے لیے نہیں۔ تو پھر وہ چاہتی ہے ارجمن کچھ دن ہمارے ہاں رہے، پھر جب وہ اپنے شوہر کی طرف سے مطمئن ہو جائے گی تو ارجمن کو اپنے گھر لے جائے گی، اور وہ مطمئن نہ ہوئی تو ارجمن ہمارے ہاں ہی رہے گی۔ عبدالحق نے اندر کی جھنجھلاہٹ کو دباتے ہوئے کہا، تو پھر سنیں، وہ کبھی مطمئن نہیں ہوگی۔ نور بانو نے غصے سے کہا، وہ اپنی بلا ہمارے سر منڈ رہی ہے۔ کیا مطلب؟ جوان لڑکی کو وہ اپنے ساتھ رکھے تاکہ شوہر ہی ہاتھ سے نکل جائے، وہ اتنی بے وقوف نہیں ہے، اسی لیے اپنے مسئلے کو ہمارا مسئلہ بنا رہی ہے۔ عبدالحق کو غصہ آ گیا، لیکن وہ غصہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ سب عورتیں تمہاری طرح نہیں ہوتی۔ لو، میں کہاں سے بیچ میں آ گئی؟ نور بانو نے معصومیت سے کہا، اس معصوم بچی کو بلا کہہ رہی ہو، اور ہمارے سر مڑنے کا تو یہی مطلب ہوا نا کہ تم سمجھتی ہو میں تمہارے ہاتھ سے نکل جاؤں گا۔ عبدالحق کے لیے اب برداشت کرنا ممکن نہیں تھا۔ میں جانتا ہوں تم تنگ دل ہو، زرینہ سے آپا سے معصوم بچوں تک سے تمہیں رقابت محسوس ہوتی ہے، لیکن آج جو تم نے کہا وہ تو میرے کردار پر حملہ ہے۔ کیا سمجھتی ہو تم مجھے؟ میں ناقابل اعتبار ہوں؟ کیسی باتیں کرتے ہیں آپ؟ نور بانو کا انداز مدافعانہ ہو گیا۔ میں نے ایسا کب کہا؟ میں تو دنیا کی بات کر رہی ہوں۔ کیا کیا ہوتا ہے دنیا میں؟ دنیا دیکھی ہے تم نے؟ ورنہ دیکھی ہی نہیں، ورنہ یہ ناشکرا پن کیوں کرتی؟ تمہیں کیا پتا دنیا کا؟ دیکھتی کہ دنیا میں کیسے کیسے مظلوم لوگ پڑے ہیں تو دل بڑا ہوتا، تب دوسروں سے ہمدردی اور غم گساری کا جذبہ پیدا ہوتا۔ عبدالحق کے جارحانہ انداز نے نور بانو کو سیدھا کر دیا، نہ صرف وقتی طور پر بلکہ آگے کے لیے بھی۔ اس نے جلدی سے موضوع بدلا، ارے یہ بتائیں، اتنے برسوں کے بعد نادرا نے آپ کو کیسے ڈھونڈ نکالا؟ وہ امتحان کے زر کے ساتھ تصویر بھی چھپی تھی نا میری۔ نور بانو چند لمحے سوچتی رہی، مگر وہ تو آپ کو اوتار سنگھ کی حیثیت سے جانتی ہوگی، جبکہ اخبار میں نام عبدالحق کا تھا۔ اس نے خط میں یہی لکھا تھا کہ اگر میں کبھی اوتار سنگھ رہا ہوں تو خط پڑھوں، ورنہ واپس کر دوں۔
اوہ، اللہ کیسے ملاتا ہے لوگوں کو، نور بانو نے بے حد خلوص سے کہا۔ پھر بولی، تو اب آپ اس بچی کو لینے جا رہے ہیں؟ ہاں، عبدالحق نے کہا اور پھر سنجیدہ ہو گیا۔ دیکھو نور بانو، اس بچی نے 5 سال کی عمر میں ماں باپ، بہن بھائی، دادا دادی، چچا تایا سب رشتے کھو دیے۔ ایسے لوگ بہت نازک ہوتے ہیں، انہیں تو دل جوئی اور محبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تم اس پر مہربان رہو گی تو اللہ خوش ہوگا۔ آپ بے فکر رہیں، میں یہ درد سمجھتی ہوں، میں اس کا دل میلا نہیں ہونے دوں گی، میں اس کا ہر طرح خیال رکھوں گی۔ اور یہ ذہن میں رکھو کہ مجھ پر شک کرو گی تو میں کبھی برداشت نہیں کروں گا۔ نور بانو دن میں ہی رات کو رانی بن گئی۔ آپ پر شوق کون بدبخت کرے گا؟ ایک آپ ہی پر تو یقین ہے ہمیں، بس آپ اتنے قیمتی ہیں ہمارے لیے کہ آپ کو کھونے کے تصور سے بھی ڈر لگتا ہے، اس نے اٹھلا کر کہا اور عبدالحق سے لپٹ گئی۔ ہمیشہ ہی کی طرح عبدالحق موم ہو گیا، صرف موت ہی مجھے تم سے جدا کر سکتی ہے۔ نور بانو نے جلدی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ بس ایسی باتیں نہ کریں۔ عبدالحق کو احساس تھا کہ نور بانو کی وجہ سے وہ کچھ لیٹ ہو گیا ہے۔ داتا دربار کے صحن میں کھڑا وہ ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ عقب سے کسی نے اسے سلام کیا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو نادرہ اس کے سامنے تھی۔ وہ برقعے میں تھی اور اس کے ساتھ 12-13 سال کی ایک بچی تھی جس نے بڑے اہتمام اور سلیقے سے خود کو دوپٹے میں چھپا رکھا تھا۔ بچی کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا۔ عبدالحق نے سلام کا جواب دیا اور کہا، آؤ میرے ساتھ۔ کہاں؟ چلو تو۔ باہر عبدالحق کی گاڑی کھڑی تھی۔ اس نے اگلی سیٹ کا دروازہ کھولا اور بچی سے کہا، ارجمن آپ آگے بیٹھیں گی میرے ساتھ۔ ارجمن نے حیرت اور خوشی سے اسے دیکھا۔ آپ کو میرا نام معلوم ہے؟ جی ہاں، بیٹھیے۔ ارجمن بیٹھ گئی تو عبدالحق نے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر نادرہ کو بٹھایا اور پھر خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا۔ پھر اس نے گاڑی اسٹارٹ کی اور آگے بڑھا دی۔ کہاں جا رہے ہو؟ نادرہ نے پوچھا۔ اسے ڈر تھا کہ عبدالحق انہیں اپنے گھر نہ لے جائے جہاں سکون سے بیٹھ کر بات کی جا سکے۔ داتا دربار سے زیادہ سکون کہاں ہوگا؟ نادرہ نے گہری سانس لے کر کہا، ارجمن کے ساتھ وہاں بیٹھنا اچھا نہیں لگتا۔ تم فکر نہیں کرو۔ ڈرائیو کرتے ہوئے عبدالحق کو احساس ہوا کہ ارجمن ٹکٹکی باندھے پلکیں جھپکائے بغیر اسے دیکھ رہی ہے۔ اس نے سر گھمائے بغیر دھیرے سے کہا، کیا بات ہے ارجمن؟ کیا میں آپ کو جانا پہچانا لگ رہا ہوں؟ لگنا کیسا؟ آپ تو ہیں ہی جانے پہچانے، ارجمن نے بے ساختہ کہا۔ پچھلی نشست سے نادرہ کھنکاری تو اس نے جلدی سے اضافہ کیا، آپ مجھے اجنبی نہیں لگتے۔ عبدالحق نے سوچا شاید مجھ میں اس کے کسی بچھڑے ہوئے محبوب ہستی کی مشابہت ہوگی، کوئی چچا، بھائی، ماموں، اور کون جانے باپ کی ہی ہو۔ یہ تو اچھی بات ہے، مجھے اس بات کی بڑی فکر تھی۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر ارجمن نے اچانک کہا، ایک بات بتائیں، آپ پھپھو کو تو تم کہہ کر مخاطب کرتے ہیں اور مجھے آپ کہتے ہیں جبکہ پھپھو مجھ سے بڑی ہیں۔ عبدالحق ہنس دیا، واقعی آپ کو تو عجیب لگے گی یہ بات، دراصل میں اور آپ کی پھپھو کالج میں ساتھ پڑھتے تھے تو ہم بے تکلف ہیں، اور آپ سے میں آج ہی ملا ہوں تو پھر آپ مجھ سے بھی بے تکلف ہو جائیے۔ اس بار عبدالحق اسے دیکھے بغیر نہیں رہ سکا۔ اس کی نگاہوں میں حیرت تھی۔ آپ مجھے بھی تم ہی کہیں، آپ کہتے ہیں تو لگتا ہے بہت دور سے بات کر رہے ہیں۔ نادرہ زور سے کھنکاری، ارجی تم بہت بول رہی ہو گڑیا، بولنے دو، اچھا لگتا ہے۔ عبدالحق نے کہا، بہت پیاری باتیں کرتی ہے ماشاءاللہ۔ میری باتیں بھی یاد ہے نا ارجی؟ نادرہ نے کہا، جی پھپھو سب یاد ہے، سوری پھپھو۔ اسی لمحے عبدالحق نے گاڑی ایک ریسٹورنٹ کے سامنے روک دی۔ ارجمن کو ایسی خوشی کبھی نہیں ملی، وہ تو جیسے ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ اس بات کا تو اسے یقین تھا کہ اس کے آغا جی اسے ملیں گے، لیکن وہ یہ ضرور سوچتی تھی کہ کیسے ہوگا اور کب ہوگا۔ اس نے انہیں صرف ایک بار دیکھا تھا اور وہ بھی بازار کے مصنوعی روشنیوں کے درمیان۔ اس کے بعد اس نے بارہا سوچا کہ کیا ان کے چہرے کی وہ روشنی بازاری روشنیوں کی وجہ سے تو نہیں تھی؟ کیا ان کا چہرہ واقعی ایسا روشن ہوگا؟ اور اب وہ دن کی روشنی میں اس کے سامنے تھے اور ان کا چہرہ اس رات سے بھی زیادہ روشن تھا، اور ان کی آواز، بات کرنے کا اپنائیت اور محبت بھرا انداز اس چہرے کو اور روشن کر رہا تھا۔ اس کے انداز میں وہ تہذیب اور شائستگی تھی جو ہوش سنبھالنے کے بعد اس نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ماں باپ، بابا جان اور دادی، بھولی بسری یادیں ابھرتی رہیں۔ وہ اداس ہو گئی۔
مدتوں کے بعد اسے اپنا گھر، اپنے لوگ یاد آئے تھے، لیکن خوشی کے اس دن وہ اداس نہیں ہونا چاہتی تھی۔ وہ ٹک ٹکی باندھے انہیں دیکھتی رہی۔ انہیں احساس ہوا، انہوں نے پوچھا کہ کیا وہ اسے پہچاننے لگتے ہیں؟ اب وہ انہیں کیا بتاتی؟ اس نے جو کہا اس پر پھپھو کنکاری وہ اسے احساس دلا رہی تھی کہ یاد دلا رہی تھیں۔ پھر گاڑی کی رکی، وہ ایک ریسٹورینٹ میں آ گئے۔ آغا جی نے پہلے اس کے لیے دروازہ کھولا اور پھر پھپھو کے لیے۔ وہ ریسٹورینٹ میں داخل ہوئے جو خاصا خوبصورت تھا۔ آغا جی انہیں ایک فیملی کیبن میں لے گئے۔ ارجمن نے پہلے بہت پرانی باتوں کو یاد کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اسے گھبراہٹ ہوتی تھی، ایسا لگتا تھا دل بند ہو جائے گا، لیکن آغا جی سے مل کر اسے وہ سب یاد آنے لگے۔ اس وقت بھی اسے وہ دن یاد آ گیا جب بابا جان اسے اور امی کو کناٹ پیلس کے ایسے ہی ریسٹورینٹ میں لے کر گئے تھے، لیکن ایک فرق تھا، آج ماضی کی یادوں سے اسے گھبراہٹ نہیں ہو رہی تھی، بلکہ اچھا لگ رہا تھا۔ وہ بیٹھ گئے۔ آغا جی نے اس سے پوچھا، کیا لیں گی آپ؟ پھر شاید انہیں اس کی بات یاد آ گئی، انہوں نے جلدی سے کہا، سوری بھائی، خیر بتاؤ کیا لوگی؟ جو آپ لیں گے، ہم تو بھائی کڑوی چیزیں لیتے ہیں، تم اپنے لیے کچھ میٹھا پسند کر لو، جو آپ منگوائیں گے وہی مجھے اچھا لگے گا۔ آغا جی پھپھو کی طرف مڑے، کافی منگواؤں؟ پھپھو کے چہرے سے لگتا تھا انہیں بھی کچھ بھولی ہوئی باتیں یاد آ گئیں۔ انہوں نے کھوئے کھوئے لہجے میں کہا، ضرور۔ کافی آئی تو پھپھو نے کہا، ریٹا پارسن کی پارٹی یاد آ گئی، اور کالج کی کینٹین، اور وہاں ہونے والے مباحثے، اور محمود کی شہادت۔ ارجمن کو لگا وہ وہاں محض ایک مداخلت کار ہے، لیکن نہیں، یہ بات نہیں، ان کے نزدیک تو وہ وہاں موجود ہی نہیں، وہ تو اسے بھول چکے ہیں۔ لیکن اسے برا نہیں لگا، بس اسے پھپھو پر رشک آنے لگا۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی بعض اوقات کتنا پیچھے لے جاتی ہیں آدمی کو، آغا جی نے کہا، اور کتنا اچھا لگتا ہے۔ پھپھو بولی، تمہارا خط پڑھنے کے بعد، تم سے ملنے کے بعد مجھ سے سویا نہیں گیا، سب کچھ یاد آتا رہا۔ حالانکہ ہمارے درمیان ایسا گہرا تعلق نہیں تھا۔ آغا جی چند لمحے سوچتے رہے، جیسے ایک ایک لفظ کو تول رہے ہوں۔ تعلقات کا تعین عرصے پر نہیں، معاملات کی نوعیت پر ہوتا ہے، انہوں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ بعض اوقات چند لمحوں کا تعلق کسی کو کسی کے لیے اتنا اہم بنا دیتا ہے کہ وہ ساری زندگی اسے نہیں بھولتا۔ وہ کہتے کہتے رکے، پھر گہری سانس لے کر بولے، تمہارے لیے ہمارا تعلق چھوٹا اور غیر اہم ہوگا، لیکن میرے لیے یہ درست نہیں۔ پھپھو نے احتجاج کیا، میرے لیے وہ تعلق بہت ہے، تم سے میرا احسان کا رشتہ ہے جو میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ ارجمن سحرزدہ سی سب کچھ سن رہی تھی، اس گفتگو سے وہ ان دونوں کو سمجھ رہی تھی۔ وہ زور سے سانس بھی نہیں لے رہی تھی کہ کہیں انہیں اس کی موجودگی کا احساس نہ ہو جائے۔ یہ ظرف کی بات ہے۔ اعلیٰ ظرف آدمی ایک سرسری بات کو بھی احسان سمجھتا ہے، وہ سرسری اور معمولی بات نہیں تھی۔ آغا جی نے احتجاج کیا، تم نے مجھے بہت کچھ دیا تھا اس رات، تم نے مجھے اللہ کے اور شرک کی خوفناکی کے بارے میں بتایا، تم نے مجھے کلمے سنائے تھے، اور عربی میں ہونے کے باوجود تم نے ان کو سمجھ لیا تھا۔ پھپھو کی آنکھیں چمکنے لگیں، ہاں، اور وجہ یہ تھی کہ میں بہت اچھے استاد سے عربی پڑھ رہا تھا۔ آغا جی نے کہا، اب احسان کی بات یہ ہے کہ تم سے وہ کلمے سننے کے بعد وہ کلمے میرا معمول بن گئے۔ ناپاکی کا احساس ہوتا تو میں کلمہ طیبہ پڑھتا، اللہ کی قدرت دیکھتا تو کلمہ شہادت پڑھتا، یہ معمول تھا میرا۔ اور جس رات میں نے اسلام قبول کیا، کسی کو مجھے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں پڑی، بلکہ بتانے والا کوئی تھا ہی نہیں، میں نے خود اللہ کی وحدت کی گواہی دی۔ یہ تمہارا احسان تھا مجھ پر، اور کوئی چھوٹا احسان نہیں تھا۔ اللہ سے دعا ہے تمہیں اس کا اعلیٰ ترین اجر عطا فرمائے۔ یہ بتاؤ تمہیں اسلام قبول کرنے کا خیال کیسے آیا؟ سورہ ملک کی آیات سن کر اور آسمان کو دیکھ کر، آغا جی نے کہا، اور تفصیل بتانے لگے، تم شروع سے ہی غیر معمولی انسان تھے ٹھاکر۔ عبدالحق، پھپھو نے کہا، نہیں، یوں کہو مجھ پر ابتدا ہی سے اللہ کا خاص فضل و کرم تھا، الحمدللہ۔ ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن یہ بات سمجھتا کون ہے؟ خود کو بڑی سادگی سے سیلف میڈ کہنے والوں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ اللہ کے فضل کی نفی کر رہے ہیں اور خود پر غرور کر رہے ہیں۔ اللہ نے اپنے فضل سے یہ بات مجھے سمجھا دی،
میں پہلے ہی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور پھر اس کے بنائے ہوئے وسیلے کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جس نے کسی بندے کو احسان کو نہیں مانا وہ نظر نہ آنے والے مگر ہر جگہ موجود اللہ کا شکر کیسے ادا کر سکتا ہے؟ اسی لیے تو میں تمہیں محسن مانتا ہوں، میں تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ میں نے اپنا سب کچھ تمہیں سونپ دیا ہے اس معصوم بچی کے ذریعے، پھپھو نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ غلطیاں تو بڑوں سے بھی ہوتی ہیں، یہ تو بچی ہے، اس کی غلطیوں سے درگزر کرتے رہنا اور یہ محروم ہے اس کی محرومیوں کو دور کرنا۔ تم فکر نہیں کرو، میں محبت کی دنیا کا آدمی ہوں اور غیر ذمہ دار نہیں ہوں، ذمہ دار ہوں۔ چلو اب چلیں۔ وہ باہر آئے تو عبدالحق کا اصرار تھا کہ وہ نادرہ کو اپنی گاڑی میں چھوڑ کر آئے گا، لیکن نادرہ اس کے لیے تیار نہیں تھی۔ یہ مناسب نہیں ہے ٹھاکر، میں خود ہی چلی جاؤں گی۔ نادرہ اور ارجمند کی الوداعی ملاقات تھی وہ۔ نادرہ نے ارجمند کو لپٹا لیا اور بےتابانہ اسے پیار کرنے لگی۔ ارجی میری جان، میری بات یاد رکھنا، اثار، قربانی اور سچائی سے اللہ کو خوش کرنے سے عزت ملتی ہے آدمی کو۔ عاجزی سے رہنا میری بچی، خدمت کو شعار بنانا، اپنی غرض اور ضرورتوں کو بھول جانا۔ میری دعائیں تمہارے ساتھ رہیں گی۔ ارجمند بڑی مشکل سے آنسو روکے ہوئے تھی۔ پھر ہم ملیں گے نا پھپھو؟ ہاں میری بچی، زندگی رہی تو ضرور ملیں گے۔ اب تم جاؤ۔ عبدالحق اپنی آنکھیں بھگونا نہیں چاہتا تھا، اسی لیے اس نے منہ پھیر لیا۔ اچھا عبدالحق، خدا حافظ، نادرہ نے اس سے کہا۔ خدا حافظ نادرہ، فی امان اللہ۔ وہ دونوں نادرہ کو جاتے دیکھتے رہے۔ نادرہ سائیکل رکشے میں بیٹھ گئی تو عبدالحق نے بڑی اپنائیت سے ارجمند کو پکارا۔ چلیں ارجی؟ ارجمند نے چونک کر اسے دیکھا۔ ارجی پہلے کبھی کسی کے منہ سے اتنا اچھا نہیں لگا، اور لہجے میں کیسی محبت تھی۔ اس نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ عبدالحق نے اس کے لیے دروازہ کھولا اور اس کے بیٹھنے کے بعد بند کر دیا۔ پھر وہ گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ کی طرف آیا۔ راستے میں ارجمند کی عجیب متضاد کیفیات تھیں۔ وہ خوش تھی کہ اپنے آغا جی کے ساتھ جا رہی ہے، خوفزدہ تھی کہ ایک اجنبی دیس میں اجنبی لوگوں کے درمیان جا رہی ہے، اور وہ غمزدہ تھی کہ پہلی بار پھپھو سے دور ہو رہی تھی۔ اسے پتہ بھی نہیں چلا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ عبدالحق نے اس کے آنسو دیکھے تو تڑپ گیا۔ اس نے گاڑی سائیڈ میں روکی اور پھر اس کی طرف بڑھا۔ تم تو ابھی سے رو رہی ہو ارجی، میں نادرہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ آپ کو پھپھو کا بہت خیال ہے، اس ارجمند نے سسکیوں کے درمیان کہا۔ اب اس سے زیادہ تمہارا خیال ہے، میں تمہارے آنسو برداشت نہیں کر سکتا۔ عبدالحق کے لہجے میں سچائی تھی۔ انہیں روکنے کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ کچھ بھی؟ ہاں، بس تم رونا کبھی نہیں، مجھ سے شادی کریں۔ ارجمند کے منہ سے بے سوچے سمجھے نکلا۔ وہ جیسے بہت چھوٹی سی بچی بن گئی۔ عبدالحق نے چونک کر اسے دیکھا۔ اسے نادرہ کی باتیں یاد آئیں۔ اس نے برابر والی سیٹ پر خود کو دوپٹے میں اچھی طرح لپیٹ کر سمٹی ہوئی لڑکی کو دیکھا۔ وہ بچی تھی، اور اس نے بات بھی بچوں کے سے انداز میں کی تھی۔ اسے ہنسی آ گئی۔ ابھی تو تم بہت چھوٹی ہو۔ اس نے بھی بے سوچے سمجھے ہی جواب دیا، بلکہ کہنے کے بعد بھی اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کہہ گیا ہے۔ ارجمند اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے ہاتھ کی پشت سے اپنے آنسو جیسے ہمیشہ کے لیے پونچھ دیے۔ پھر اس نے آنکھیں جھکاتے ہوئے آہستہ سے کہا، جی ٹھیک ہے، بس میرے سامنے۔ وہ کہتے کہتے رکا نہیں۔ تم بس کبھی بھی نہیں رونا، ورنہ میرے لیے یہ بوجھ ہوگا۔ جی اب کبھی نہیں روؤں گی میں، ارجمند نے کہا تو عبدالحق نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ نادرہ کی کیفیت عجیب تھی۔ سب لڑکیاں ابھی تک سو رہی تھیں۔ سب کچھ معمول کے مطابق تھا، بس ایک ارجمند نہیں تھی تو کوٹھا سونا سونا لگ رہا تھا۔ سینہ بھی خالی ہو گیا تھا۔ اسے احساس ہوا اس کی کیفیت اس ماں کی سی ہو گئی ہے جو اپنی بیٹی کو ودا کر کے بیٹھی ہو۔ یہ وہ قیاسی تھا، کیونکہ اسے خوشی تھی کہ ایک بھاری بوجھ سر سے ہٹ گیا، اور افسردگی بھی تھی کہ اب اس کے پاس زندگی کا کوئی جواز نہیں۔ وہ متاع جسے وہ برسوں سے دل سے لگائے بیٹھی تھی، وہ اب اس کی نہیں رہی۔ اس نے سوچا اب تو میرے پاس کچھ بھی نہیں رہا۔ پھر اس نے سوچا اچھا ہی ہوا، میں اس قابل تھی بھی کہاں۔ خوشی کے ساتھ اسے یہ اطمینان ہی تھا کہ ارجمند محفوظ ہاتھوں میں پہنچ گئی ہے۔ اسے اس کیفیت سے اچھو میاں نے نکالا جو اس کے پاس آ بیٹھے۔ اس نے غور سے انہیں دیکھا۔ وہ بہت اجڑے اجڑے لگ رہے تھے۔ اپنی کیفیت بھول کر اس نے کہا، کیا بات ہے نواب صاحب،
اتنے اداس کیوں ہو گئے؟ ارجی کیا گئی کہ لگتا ہے سینے میں دل ہی نہیں رہا۔ اچھو میاں اداسی سے بولے، آپ جو چاہیں جب چاہیں جا کر اسے مل سکتے ہیں۔ اچھو میاں نے نفی میں سر ہلایا، نہیں بیٹا، اب تو وہ پرائی ہو گئی، بیٹیاں تو ہوتی ہی پرائی ہیں، یہی حال میرا بھی ہے۔ اچھو میاں نے پھر نفی میں سر ہلایا، تم تو ازل سے اکیلے تھے، پھر اللہ نے کرم کر دیا، تم اور ارجی مل گئے ہمیں۔ اب سوچتے ہیں آدمی کتنی جلدی عادی ہو جاتا ہے رشتوں کا، چاہے وہ عارضی ہی ہوں۔ پھر انہوں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، آج وہ گئی ہے، کل تم بھی چلی جاؤ گی، تو پھر ہم رہیں گے پہلے ہی کی طرح اکیلے۔ اس بات پر نادرہ کو عارف یاد آیا، اور یاد آیا کہ آج 16 تاریخ ہے اور کل 17 ہوگی، فیصلے کا دن۔ تم کیوں اداس ہو رہی ہو؟ کل عارف میاں آئیں گے اور تم ان کے ساتھ چلی جاؤ گی۔ کون جانے نواب صاحب، نادرہ نے آہ بھر کر کہا، جو اللہ کو منظور، اب ایسی مایوسی کی باتیں زیب نہیں دیتی۔ اچھو میاں نے فہمائش کی، ذرا سوچو پرسوں تک ارجی کی طرف سے کیسی پریشان تھی تم، پھر اللہ نے وہ کر دکھایا جو تم سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ بچھڑے ہوئے لوگ کہیں یوں ملتے ہیں اتنی آسانی سے؟ اب وہ بہتری فرما رہا ہے تو تم ناشکرا پن کر رہی ہو۔ نہیں نواب صاحب، میں تو آج شکرانے کے نفل ادا کروں گی، سچ میں بڑی مدد کی ہے اللہ نے، کل اس کا اور کرم ہوگا انشاءاللہ تم پر۔ نادرہ کچھ دیر سوچتی رہی، پھر بولی، اگر کل میں عارف کے ساتھ جاتی ہوں تو آپ بھی چلیں گے میرے ساتھ؟ نہیں بیٹیا، اللہ تمہارا گھر آباد کرے، ہماری تو منزل پہلے سے طے ہے۔ آپ کو میری اور ارجمن کی کمی نہیں محسوس ہوگی کیا؟ بالکل ہوگی، تمہاری یادیں ہمارے دل میں رہیں گی، لیکن ہم اس کے ہو جائیں گے جو انسانوں کا واحد سہارا ہے، کسی کا بھی اس کے سوا کوئی نہیں، بس آدمی اس بات کو سمجھ نہیں پاتا، بد نصیبی سے۔ کبھی کبھی ملنے تو آئیں گے نا ہم سے؟ باپ بیٹیوں کے گھر کب جاتے ہیں؟ بیٹیاں آتی ہیں باپ سے ملنے۔ یاد رکھنا، ہمارا گھر داتا دربار کا صحن ہوگا، جب جی چاہے ملنے کے لیے آ جانا۔ اچھو میاں چلے گئے، نادرہ وہیں بیٹھی رہی، سوچتی رہی، تو کل 17 تاریخ ہے، جو کچھ ہوا کیسا ناقابل یقین ہے۔ اس نے سوچا، اسے یاد تھا کہ 1 ماہ پہلے اس نے عارف سے کیا کہا تھا، اگر 1 ماہ کے عرصے میں کوئی ارجمند کو اس جہنم سے نکالنے کے لیے نہیں آیا تو میں آپ سے شادی کر لوں گی۔ ارے اللہ کیسا رحیم و کریم ہے، 2 دن پہلے، صرف 2 دن پہلے اس نے ارجمند کے لیے ناجات دہندہ بھیج دیا۔ کیسے اس کی تصویر نظر آئی، کیسے اس کا پتہ چلا، معجزہ سا لگتا تھا۔ اس کے کانوں میں عارف کی آواز گونجی، اور اگر اللہ نے ارجمند کے لیے کوئی نجات دہندہ بھیج دیا تو؟ اسے یاد تھا کہ اس سوال پر وہ گمسم ہو گئی، جواب اس کے پاس تھا ہی نہیں۔ اپنے عہد کی زنجیر بھی تو تھی اس کے پاؤں میں، لیکن پھر وہ جواب اس کے اندر سے ہی ابھرا، تب اسی تاریخ کو میں زندہ ہوئی تو خود کو آپ کے سپرد کر دوں گی۔ اور کل وہی تاریخ تھی، کل وہ زندہ ہوئی تو وعدے کے مطابق عارف کے ساتھ چلی جائے گی، لیکن اس سے پیچھے ایک وعدہ اور تھا، اس وعدے سے بھی بڑا، اللہ کو گواہ بنا کر کیا ہوا وعدہ۔ عارف سے وعدہ نبھا کر وہ عہد شکنی مرتکب ہو جائے گی، تو کیا اس کے بعد وہ صحیح معنوں میں کبھی خوش رہ سکے گی؟ پھر اس نے سوچا، اب اس پر پریشان ہونے کا کیا فائدہ، اللہ جو فیصلہ فرمائے گا اسی میں میرے لیے بہتری اور سکون ہوگا۔ نور بانو حمیدہ کے پاس بیٹھی تھی، وہ جانتی تھی کہ عبدالحق آنے والی کو سب سے پہلے اماں سے ملوائے گا، اور وہ خود اس سے ملنا چاہتی تھی، دیکھے تو وہ کون ہے، کیسی ہے۔ مگر عبدالحق اس بچی کو لے کر کمرے میں آیا تو وہ اسے دیکھ کر دم بخود رہ گئی، اسے کچھ بولا نہیں گیا، وہ بس یک ٹک اسے دیکھتی رہی۔ پھر اس کی آنکھیں بھر آئیں، لیکن اس کی طرف کوئی متوجہ نہیں تھا۔ حمیدہ اٹھ کھڑی ہوئی، یہ میری اماں ہیں ارجی، عبدالحق نے ارجمن سے کہا۔ ارجمن نے بے بسی سے عبدالحق کو دیکھا، کیا بات ہے، میرا رونے کو جی چاہ رہا ہے؟ ارجمن نے سادگی اور معصومیت سے کہا، کیوں، اماں بالکل میری دادی جیسی ہیں، انہیں دیکھ کر دادی یاد آ گئیں۔ اتنی دیر میں حمیدہ نے اسے لپٹا لیا، تو میں بھی تو تیری دادی ہی ہوں نا نکی۔ ارجمن نے لپٹے لپٹے چپکے سے اپنے آنسو پوچھ لیے۔ حمیدہ نے اسے الگ کر کے پیچھے ہٹایا اور غور سے اسے دیکھا، لگتا ہے دن میں چاند نکل آیا۔ تیرا نام کیا ہے نکی؟ میرا نام ارجمن ہے دادی اماں، ارجمن نے کہا۔
اور دادی اماں نکی کا کیا مطلب ہے؟ چھوٹی کو کہتے ہیں۔ عبدالحق نے جلدی سے وضاحت کی، آپ مجھے نکی ہی کہا کریں دادی اماں، اچھا لگتا ہے۔ اور یہ میری بیوی نور بانو ہے۔ عبدالحق نے تعارف کرایا، پھر وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ نور بانو رو رہی ہے۔ ارے تمہیں کیا ہوا؟ کچھ نہیں، کوئی یاد آ گیا تھا، نور بانو نے کہا۔ وہ اب بھی ٹک ٹکی باندھے ارجمن کو دیکھے جا رہی تھی۔ کیسی غیر معمولی مشابہت ہے، امی نے سوچا۔ وہی سرخ و سفید رنگت، ویسی ہی ستواں ناک، بڑی بڑی آنکھیں اور ترشے ہوئے ہونٹ۔ عمر بھی وہی تھی جس میں گلنار اس سے بچھڑی تھی۔ اس کی آخری دید اس کی آنکھوں میں تازہ ہو گئی۔ اس کے کمسن معصوم بہن جو بے لباس تھی، جسے درندے بھنبوڑ رہے تھے، وہ بہن جس کے حسن و جمال سے وہ حسد کرتی تھی، اسے کھو کر اس نے جانا وہ چھوٹی بہن اسے کس قدر محبوب تھی۔ وہ اس لڑکی کو غور سے دیکھتی رہی۔ اسے احساس ہوا کہ مشابہت تو ہے، لیکن یہ لڑکی گلنار کے مقابلے میں دراز قد ہے۔ وہ جو گلنار کو حسن کا معیار سمجھتی تھی، یہ تسلیم کیے بغیر رہ نہیں سکی کہ یہ لڑکی گلنار سے کہیں زیادہ حسین ہے۔ اس کم سنی میں بھی اس کی شخصیت میں شہزادیوں کا سا وقار اور تمکنت تھی جو اس کے حسن کو اور بڑھا رہی تھی۔ کون یاد آ گیا؟ عبدالحق نے اسے چونکا دیا۔ اسے احساس ہوا کہ لڑکی بھی اسے بہت غور سے دیکھ رہی ہے۔ اس نے دھیرے سے کہا، میری چھوٹی بہن گلنار، ارجمن کی صورت اس سے بہت ملتی ہے، تو میں آپ کو باجی کہہ سکتی ہوں؟ ارجمن اس سے مخاطب ہوئی۔ نہیں، اس نے کھوئے کھوئے لہجے میں کہا۔ عبدالحق نے گھبرا کر اسے دیکھا۔ چند لمحوں کے توقف کے بعد نور بانو نے محبت بھرے لہجے میں کہا، تم مجھے آپی کہا کرو۔ گلنار مجھے آپی ہی کہتی تھی۔ ٹھیک ہے آپی، ارجمن نے خوش ہو کر کہا۔ اسی لمحے وہ بہت چھوٹی سی ننھی سی بچی لگی۔ وہ خوش تھی، بچوں کی طرح خوش۔ کتنے عرصے کے بعد اسے ایک گھر اور کچھ رشتے نصیب ہو گئے۔ پھر وہ اداس ہو گئی۔ اسے پھپھو یاد آ گئی تھیں۔ آؤ میں تمہیں گھر دکھاتی ہوں، نور بانو نے بڑی محبت سے اس کا ہاتھ تھام کر کہا۔ وہ چلی گئی تو عبدالحق نے سکون کا سانس لیا۔ خلاف توقع صورتحال خراب نہیں تھی، بلکہ بہت اچھی تھی۔ بہت پیاری بچی ہے، حمیدہ نے کہا۔ مجھے اسے دیکھ کر ایسے لگا برسوں سے جانتی ہوں۔ ادھر ارجمن بہت خوش تھی۔ ایک تو یہ کہ اسے آتے ہی وہ اپنائیت اور محبت ملی تھی جس کی اسے امید نہیں تھی۔ دوسرے گھر بہت بڑا اور بہت خوبصورت تھا۔ خاص طور سے عبدالحق کا مطالعے کا کمرہ اسے بہت اچھا لگا، پر باغیچے نے تو اسے محصور ہی کر دیا۔ درختوں کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں، بہت ترتیب سے بنی پھولوں کی کیاریاں اور جھولے۔ یہاں تھوڑی دیر بیٹھیں آپی؟ اس نے نور بانو سے کہا۔ کیوں نہیں، آؤ۔ وہ سنگ مرمر کی خوبصورت بینچ پر بیٹھ گئی۔ نور بانو کو ماضی کو یاد کرنا اچھا نہیں لگتا تھا۔ دکھی ہونا کسے اچھا لگتا ہے؟ لیکن ارجمن آج اسے زبردستی کھینچ کر ماضی میں لے گئی۔ بہنوں کے اور خاص طور پر گلنار کے آخری لمحوں کے تصور نے وہ زخم کریٹ ڈالے تھے جن کے بارے میں وہ سمجھتی تھی کہ بھر چکے ہیں۔ اور اب اس نے اس وقت ارجمن کو جھولوں کو للچائے ہوئی نظروں سے دیکھتے پایا تو وہ پھر ماضی میں چلی گئی۔ دہلی میں ان کے گھر میں باغیچہ تو نہیں تھا، لیکن برسات کے موسم میں باجی اور گلنار برآمدے میں جھولا ڈال لیتی تھیں۔ ان دونوں کو برسات سے عشق تھا، جبکہ اسے نہ برسات سے کوئی دلچسپی تھی نہ جھولوں سے۔ وہ تو پہلی بار حق نگر میں جھولے پر بیٹھی تھی، تب اسے پتہ چلا کہ لڑکیوں کے دلوں کو جھولا اتنا کیوں پسند آتا ہے، کیا ناتا ہے ان کا جھولوں سے۔ اسے یاد تھا باجی بڑے ہونے کے ناطے جھولے پر پہلی باری لیتی اور پھر اترتی ہی نہیں تھی۔ گلنار کہتی رہتی کہ باجی بھائی یہ تو بے ایمانی ہے، پھر باجی اترتی تو وہ دو چار پینگے دے کر کھسک لیتی۔ گلنار اکیلی ہی پینگے بڑھانے کی کوشش کرتی رہتی۔ ہر بار یہی کچھ ہوتا تھا، اور اس دوران وہ خود بیٹھی کوئی کتاب پڑھ رہی ہوتی تھی۔ گلنار اس کے پاس آتی اور جھولے کے لیے کہتی تو وہ صاف انکار کر دیتی۔ نہیں بھائی، مجھے تو کوئی دلچسپی نہیں، میں پڑھ رہی ہوں۔ گلنار تڑک کر کہتی، آپی حد ہے آپ سے بھی، آپ تو بڈھی روح ہیں۔ یہ سب یاد کرتے ہوئے نور بانو نے سوچا، کتنا بدل گئی ہوں میں، اب تو کسی کتاب کو ہاتھ لگائے مہینوں ہو جاتے ہیں، مطالعے کی عادت ختم ہو گئی ہے۔ ہاں، برسات اچھی لگتی ہے، جھولا جھولنا اچھا لگتا ہے، خیر یہ تو اچھی تبدیلی ہے، لیکن اندر سے میں ویسی ہی ہوں، خود غرض، جل ککڑی، ہر وقت محبت مانگنے والی
اور دینے کے نام پر صفر، خود اعتمادی سے محروم اور خوفزدہ۔ اس کی نظر پھر ارجمن پر پڑی جو جھولوں کو تک رہی تھی۔ جھولا جھولو گی؟ اس نے بے ساختگی سے پوچھا۔ ارجمن چند لمحے جھجکتی رہی، پھر اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تو آؤ، نور بانو اسے جھولے کی طرف لے گئی۔ بیٹھو، میں تمہیں پینگ دوں گی۔ ارجمن بیٹھ تو گئی لیکن پھر گھبرا کر بولی، مجھے ڈر لگے گا آپی، کب سے میں جھولے پر نہیں بیٹھی۔ ڈرنے کی تو کوئی بات ہی نہیں، نور بانو نے اسے دلاسا دیا، الٹا مزہ آئے گا اور پھر اترنا نہیں چاہو گی۔ نور بانو نے ہلکے ہلکے پینگیں دی۔ شروع میں ارجمن کے حلق سے ڈری ڈری آوازیں نکلیں، مگر پھر اس کا اعتماد بحال ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی نور بانو اونچی پینگیں دینے لگی۔ اس لمحے نور بانو کو اپنے اندر ایک غیر معمولی خوشی کا احساس ہوا، جسے وہ گلنار کو پینگ دے رہی ہو، جیسے وہ ماضی کی کسی کوتاہی کا ازالہ کر رہی ہو۔ شاید گلنار کی روح خوش ہو گئی ہو اس سے۔ بس آپی، نور بانو نے ہاتھ روکا۔ ارجمن نیچے اتر آئی۔ اب آپ بیٹھیں آپی۔ نور بانو بے جھجک بیٹھ گئی۔ ارجمن اسے پینگ دینے لگی۔ اسی لمحے نور بانو کو سچ مچ ایسا لگا جیسے وہ ارجمن نہیں، گلنار ہی ہے۔ چند منٹ جھولنے کے بعد اس نے جھولا روکا اور نیچے اتر آئی۔ آؤ، اب دونوں ساتھ ساتھ جھولیں گے۔ وہ دونوں جھولے پر ایک دوسرے کے روبرو کھڑی ہو گئیں۔ اس طرح جھولنا نور بانو کو اور اچھا لگا۔ ارے یہ تو گلنار ہی ہے، اس نے سوچا۔ عبدالحق نے اپنی اسٹڈی کی کھڑکی سے یہ منظر دیکھا تو اس کا دل خوش ہو گیا۔ وہ پھر حمیدہ کے کمرے میں چلا گیا۔ کوئی آدھے گھنٹے بعد وہ دونوں واپس آئیں۔ آپ کا گھر بہت خوبصورت ہے، ارجمن نے عبدالحق سے کہا۔ ہمارا گھر کا ہونا اسے گھر ایک آدمی کا نہیں ہوتا۔ میں ارجمن کے لیے کمرہ ٹھیک کرا دوں؟ نور بانو نے کہا اور جانے کے لیے مڑی۔ ذرا رک تو، حمیدہ نے اسے پکارا۔ پھر وہ ارجمن کی طرف مڑی۔ نکی، ایک بات پوچھوں، سچ سچ بتائے گی نا؟ جی دادی اماں، تجھے اکیلے سوتے ہوئے ڈر تو نہیں لگے گا؟ ڈر تو لگے گا دادی اماں، ارجمن نے جھجکتے ہوئے کہا۔ میں تو پھپھو کے ساتھ سوتی تھی، ان سے لپٹ کر، بس تو پھر اب میرے ساتھ سویا کر، مجھ سے لپٹ کر۔ اور ارجمن یوں خوش ہوئی جیسے کوئی بہت بڑی دولت مل گئی ہو۔ شکریہ دادی اماں، چل یہ تو اور اچھا ہے، نور بانو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس رات سونے سے پہلے نور بانو نے عبدالحق سے کہا، سنیں، ارجمن اپنے ساتھ کپڑے نہیں لائی ہے، کل ہی اس کے لیے ہر طرح کے کپڑوں کا بندوبست کریں۔ یہ ہر طرح کے کپڑوں سے کیا مراد ہے تمہاری؟ بھائی گھر میں پہننے کے عام کپڑے اور باہر جانے یا کسی تقریب کے لیے بہت اچھے کپڑے۔ تم کل یعقوب کے ساتھ چلی جانا بازار، یہ کام تو تم کو ہی کرنا ہوگا۔ اور نور بانو خوش ہو گئی۔ اس رات نادرہ کا دل چاہتا تھا نوافل ادا کرتی رہے۔ اللہ نے جو کرم کیا تھا اس کا شکر ادا کرنا ممکن نہیں تھا۔ یہ سوچ کر اس کا دل خوش ہوتا کہ آج ارجمن اس چھت کے نیچے نہیں بلکہ اس کے سر کے اوپر عزت کی چھت ہے۔ مگر جب وہ بستر پر لیٹی تو اسے ایسی محب تنہائی کا احساس ہوا جو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ نیلم بائی کی موت کے بعد سے ہر رات ارجمن اس سے لپٹ کر سوتی تھی۔ ابتدا میں تو اسے الجھن ہوئی کیونکہ وہ اس وقت تک ہر طرح کے لمس سے متنفر ہو چکی تھی۔ ایک طرف اسے لمس سے کراہیت آتی تو دوسری طرف اپنی غلاظت کا احساس ستاتا، لیکن پھر اللہ نے اسے غلاظت کے احساس سے نجات دلا دی تھی۔ ارجمن کا لپٹ کر سونا اسے نعمت معلوم ہونے لگا۔ وہ اس کی عادی ہو گئی اور اب اسے اس کی کمی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بار بار اس جگہ پر ہاتھ رکھتی، اسے سہلاتی جہاں ہر رات ارجمن لیٹتی تھی، لیکن بستر کا وہ حصہ حدت سے محروم بالکل ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ ارجمن کے بغیر وہ کیسے سوئے گی؟ پھر اس نے سوچا، یہ آج رات کی ہی تو بات ہے، کل صبح عارف آ جائیں گے، لیکن اندر ایک بے یقینی تھی، کون جانے؟ اس نے سوچا اللہ کا فیصلہ کیا ہو، اور یہ تو وہ ارادہ کر چکی تھی کہ عارف اسے اللہ کی رحمت سے مل جائیں تو اور بات ہے۔ وہ خود عارف کی قربت کا تصور نہیں کرے گی، اسے تو بس اللہ کو گواہ بنا کر اپنا کیا ہوا عہد یاد رکھنا تھا۔ یوں وہ رات اس کے لیے اور مشکل ہو گئی۔ وہ عارف کے ساتھ ساتھ اپنے خوشگوار مستقبل کا تصور کرتی تو وقت آسانی سے گزر جاتا اور شاید وہ سو بھی جاتی، لیکن یوں نیند آنا محال تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کیا ارجمن اکیلی سوئے گی؟ کیا اسے ڈر لگ رہا ہوگا؟
ارجمند کی خالی جگہ کو چھوتے، سہلاتے، کروٹیں بدلتے وہ جاگتی رہی۔ ایسی بیداری میں بڑی اذیت ہوتی ہے۔ اور پھر اس کوٹھے کے ہر گوشے سے ابھرتی گنہگار سرگوشیاں۔ پہلی بار اس کی سمجھ میں آیا نیند کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہر رات وہ سو جاتی تھی تو ان سرگوشیوں کا اسے پتہ بھی نہیں چلتا تھا، مگر رات کے سناٹے میں چیختی ہوئی سرگوشیاں اسے ڈس رہی تھیں۔ اس رات سے پہلے اسے احساس بھی نہیں ہوتا تھا کہ وہ کوٹھے پر ہے، مگر اس رات میں تمام عمر کی اذیتیں پنہاں تھیں۔ اسے سویا نہیں گیا تو اس نے جا کر وضو کیا اور قرآن پڑھنے بیٹھ گئی۔ اللہ نے کرم فرمایا، ایسی محویت اور ارتقاء عطا فرمایا کہ وہ گرد و پیش سے بے خبر ہو گئی۔ اس کے بعد فجر کی اذان کی آواز نے ہی اسے چونکایا۔ وہ صبح کا وقت تھا، باہر پرندوں کے چہچہانے کی آواز گونج رہی تھی، لیکن کوٹھے پر اس سناٹے کا راج تھا جو دنیا پر آدھی رات کو قابض ہوتا ہے۔ اسے یاد آیا کہ گناہ کی اس چار دیواری میں راتیں جاگتی ہیں اور دن سوتے ہیں، اور دن رات کا ایک ایک لمحہ نحوست سے ملبوس ہوتا ہے۔ اس کا دل خوشی سے بھر گیا، بے یقینی اور بے چینی ہوا ہو گئی۔ یہ 17 تاریخ کی صبح ہے۔ اس نے خوشی سے سوچا، آج مجھے اس نحوست سے، اس کوٹھے سے نجات مل جائے گی، چاہے زندگی کے ساتھ ملے، چاہے موت کے ذریعے۔ آج بہرحال یوم نجات ہے۔ فجر کی نماز پڑھ کر اس نے عارف کے دونوں جوڑے نکالے اور ان پر استری کرنے لگی۔ وہ کپڑے اس نے سیے بھی محبت سے تھے اور اب ان پر استری بھی محبت سے کر رہی تھی۔ استری کیے ہوئے کپڑے اس نے بڑی احتیاط سے ایک پرانے اخبار میں پیک کیے اور انہیں تھیلے میں رکھ دیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ استری ٹوٹے اور کپڑوں پر شکنیں پڑیں۔ اتنی دیر میں اچھو میاں نماز پڑھ کر آئے۔ وہ بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ کیا بات ہے، آج آپ بہت خوش ہیں؟ نادرا نے ان سے پوچھا۔ کیوں نہ ہوں، یہ تو عید جیسا دن ہے، مبارک دن ہے ہمارے لیے۔ اچھو میاں نے کہا، یہ یوم نجات ہے، آپ خوش رہیں گے نا؟ خوش ہیں اور اس سے بھی زیادہ رہیں گے، اچھو میاں نے بڑے یقین سے کہا۔ اب کسی بھی وقت عارف میاں آ جائیں گے۔ نادرا نے جیسے کچھ سنا ہی نہیں۔ پھر چند لمحے بعد وہ بولی، کون جانے؟ پھر کچھ توقف کے بعد بولی، میں ناشتہ بناتی ہوں آپ کے لیے۔ آج تو کچھ کھایا نہیں جائے گا، بس چائے بنا دو، سلائس تل لیتے ہیں، دیکھیں گے تو بھوک لگے گی اور کھا لیا جائے گا۔ کچھ زیادہ کھا لینا، ہمیں یقین ہے کہ کچھ زیادہ بنا لینا، ہمیں یقین ہے عارف میاں ناشتہ کیے بغیر آئیں گے۔ نادرا بغیر کچھ کہے باورچی خانے میں چلی گئی۔ عارف کا کراچی میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ وہ تو کراچی جانا ہی نہیں چاہتا تھا، لیکن جانتا تھا لاہور میں رہا تو وعدہ نبھانا مشکل ہو جائے گا اور وہ نادرا سے ملنے ضرور جائے گا، جبکہ یہ نادرا کو گوارا نہیں ہوگا۔ کراچی میں اس نے ایک ایک دن گن کر کاٹا، کام بھی اس کے دھیان نہیں بٹا رہے تھے۔ وہ تو بس دن رات نادرا کی قربت کے تصور میں جی رہا تھا۔ یہ نہ ہوتا تو وقت کیسے گزارتا وہ؟ رات کو ہی لاہور پہنچا تھا، اس میں اس کے لیے آسانی تھی۔ اب صبح 17 تاریخ تھی، اسے بس یہی ایک رات تو گزارنا تھی، لیکن یہ بھی آسان نہیں تھا۔ وہ سوچ رہا تھا ایک رات میں شاید کئی لاکھ لمحے ہوتے ہیں۔ اس سے سویا نہیں گیا۔ وہ نیچے ہوٹل کے استقبالیہ پر گیا۔ کاؤنٹر پر بیٹھا کلرک اونگ رہا تھا۔ ہوٹل کا دروازہ بند تھا۔ عارف کو اس بیچارے کی بے آرام نیند خراب کرنا اچھا نہیں لگا، لیکن مجبوری تھی۔ ذرا سنو، اس نے بہت دھیمی سرگوشی میں کہا۔ کلرک سوتا رہا۔ وہ سرگوشی اس کی سماعت تک نہیں پہنچ سکی تھی۔ عارف کو حیرت ہوئی کہ اتنی بے خبری کی نیند بھی کوئی، اتنی گہری نیند بھی کوئی سو سکتا ہے۔ شاید اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ نیند تو کانٹوں پر بھی آ جاتا ہی ہے، اور یہ سچ ہے۔ اس نے نرمی سے کلرک کو ہلایا۔ وہ ہڑبڑا کر بیدار ہوا۔ چند لمحے تو جیسے اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ پھر اس نے عارف کو دیکھا تو گھبرا کر پوچھا، کیا بات ہے سر، مجھے قرآن پاک مل سکتا ہے؟ قرآن پاک؟ کلرک نے حیرت اور بے یقینی سے اسے دیکھا، جیسے وہ قرآن پاک کو جانتا ہی نہ ہو۔ ہاں بھائی، مجھے قرآن پاک چاہیے۔ مشکل ہے سر، کیا بات کرتے ہو؟ یہ ہوٹل ہے سر، یہاں قرآن کون طلب کرتا ہے؟ عارف کو غصہ آ گیا۔ یہاں کام کرنے والے کیا مسلمان نہیں ہیں؟ ہیں سر، لیکن… کلرک کہتے کہتے رکا، جیسے کچھ خیال آ گیا ہو۔ ایک منٹ سر، میں اسٹاف روم میں دیکھتا ہوں، اس نے جلدی سے کہا۔ ایک ساتھی ہمارا قرآن پڑھتا تو ہے۔ کلرک چلا گیا۔ 2 منٹ بعد وہ مسکراتا ہوا آیا تو اس کے ہاتھ میں قرآن پاک کا ایک نسخہ تھا۔
یہ لیجئے سر، اس نے فخریہ لہجے میں کہا اور سکون کی سانس لی، جیسے اس نے اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت دیا ہو۔ عارف نے آدھا پارہ ہی پڑھا تھا کہ نیند آنے لگی۔ ہمیشہ اس کے ساتھ یہی ہوتا تھا۔ ترجمے کے ساتھ سمجھ کر پڑھتا تو اور بات تھی، لیکن قرأت کرتا تو ذرا دیر میں ہی نیند آنے لگتی۔ وہ اس پر ہمیشہ شرمندہ ہوتا تھا۔ ایک بار اس نے کسی کے سامنے کہا بھی کہ میرے اندر شاید کوئی شیطان ہے، قرآن پڑھوں تو وہ مجھے سلاتا ہے۔ اس پر ایک بار اس کے چچا نے اسے ٹوک دیا کہ ایسے نہیں کہنا چاہیے، یہ اللہ کا کلام ہے بیٹا۔ انہوں نے کہا یہ آدمی کی ہر کمی پوری کرتا ہے، اندر بے سکونی ہو تو سکون دیتا ہے، پریشانیوں کو کم کر دیتا ہے، مسائل کی بلا ضرورت بڑھی ہوئی اہمیت کو کم کر کے ان کا حل سمجھاتا ہے، اور میاں جب آدمی پرسکون ہو جائے تو قدرتی بات ہے کہ اسے نیند آ جاتی ہے۔ عارف نے قرآن پاک سرہانے رکھا، آنکھیں بند کر لیں اور ذرا دیر میں وہ سو گیا، لیکن وہ بہت گہری نیند نہیں تھی۔ دوبارہ اس کی آنکھ کھلی، شاید اس لیے کہ وہ تو محض وقت گزاری کر رہا تھا صبح کے انتظار میں۔ دونوں بار اس نے گھڑی دیکھی اور دل میں سوچا جہاں اسے جانا ہے یہ اس کے لیے مناسب وقت نہیں۔ تیسری بار اس کی آنکھ کھلی تو 7 بجے تھے۔ وہ جانتا تھا کوٹھوں پر راتیں جاگتی ہیں اور دن سوتے ہیں، لیکن اسے یہ بھی معلوم تھا کہ نادرہ فجر کے وقت اٹھتی ہے اور پھر سوتی نہیں۔ طویل اور اعصاب شکن انتظار ختم ہو گیا تھا۔ ارجمن حمیدہ سے لپٹی تو ایسی سوئی کہ اسے پتہ ہی نہ چلا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اپنے دہلی والے گھر میں ہے اور سچ مچ اپنی دادی اماں کے ساتھ ہے۔ وہ بہت گہری اور میٹھی نیند تھی، مگر فجر کے وقت حمیدہ نے بڑی نرمی سے اسے خود سے علیحدہ کیا تو وہ اٹھ بیٹھی۔ آنکھیں پوری طرح نہیں کھلی تھی کہ اس نے کلمہ شہادت پڑھا اور پھر بڑی محبت سے کہا السلام علیکم دادی اماں۔ حمیدہ نے اسے جواب دیا اور وہ بہت خوش ہو گئیں۔ تو سو جا نکی، انہوں نے شفقت سے کہا۔ نہیں دادی اماں، میں تو روز اسی وقت اٹھتی ہوں، ارجمن نے کہا۔ اور تو خود ہی اٹھتی ہوں، آج نہ جانے کیوں آنکھ نہیں کھلی؟ اپنی دادی کے پاس تھی نا؟ جی دادی اماں، یہی بات ہے۔ حمیدہ اٹھنے لگی تو ارجمن نے اسے روک دیا۔ آپ یہیں بیٹھے اماں، میں ابھی آئی، یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ حمیدہ کو حیرت ہو رہی تھی۔ عبدالحق نے اس سے کچھ نہیں چھپایا تھا، سب کچھ بتا دیا تھا، مگر اس لڑکی کے طور طریقے دیکھ کر وہ حیران ہو رہی تھیں۔ 4-5 سال کی عمر کے بعد کوٹھے پر پلی بڑھی لڑکی ایسی ہو سکتی ہے؟ فجر کے وقت اٹھنا، سب سے پہلے اپنے رب کی گواہی دینا اور پھر بڑوں کو سلام کرنا، ایسا تو کبھی نور بانو نے بھی نہیں کیا تھا۔ حالانکہ پہلے تو وہ جلدی اٹھتی تھی اور اب تو وہ دن چڑھے ہی سو کر اٹھتی تھی، بلکہ اس نے تو عبدالحق کی عادتیں بھی خراب کر دی تھیں۔ ضرور اس لڑکی کا تعلق کسی بہت اچھے خاندان سے ہے، کسی بہت اچھے گھر کی بچی ہے یہ، اور صرف یہی نہیں، اس کی پھپھو بھی بہت نیک ہوگی جو اس نے کوٹھے پر بھی اس بچی کی ایسی تربیت کی، ورنہ 4-5 سال کی بچی کوٹھے پر گزرے ہوئے 7 سالوں میں ایسی نہ ہوتی، کچھ اور ہوتی۔ یا اللہ، حمیدہ نے بڑے دکھ سے سوچا، کیسے کیسے لوگ اس پاکستان میں آ کر کہاں پہنچ گئے، تیری مصلحتیں تو ہی جانے۔ ارجمن نے انہیں چونکا دیا۔ یہ لیجئے دادی اماں، وضو کیجئے۔ حمیدہ نے دیکھا وہ وضو کا لوٹا ہاتھ میں لیے کھڑی تھی۔ یہ کیا، تو کہاں گئی تھی نکی؟ وضو کے لیے پانی گرم کرنے گئی تھی دادی اماں۔ گرم پانی؟ لیکن موسم اتنا ٹھنڈا تو نہیں ہے نکی۔ ارجمن مسکرائی۔ پھپھو کہتی ہیں آدمی کو صبح کے وقت احتیاط کرنی چاہیے، گرم پانی کی ضرورت نہ ہو تب بھی کنکنا ضرور کر لو۔ کنکنا؟ جی دادی اماں، بس اتنا گرم کہ پانی کی ٹھنڈک مر جائے، اسے کنکنا کہتے ہیں۔ حمیدہ نے وضو شروع کیا تو بات اس کی سمجھ میں آ گئی۔ پانی گرم ہرگز نہیں تھا، وہ سردی کے موسم میں کنویں سے نکلنے والا پانی جیسا تازہ تھا، اور واقعی وضو کرتے ہوئے اسے بہت اچھا لگا۔ وہ وضو کر کے نکلی تو ارجمن بھی وضو کر چکی تھی اور نماز کے لیے کھڑی ہو رہی تھی۔ حمیدہ نے سوچا اللہ کی رحمت آ گئی ہمارے گھر میں۔ دونوں نے نماز پڑھی اور پھر حمیدہ ارجمن کے سلام پھیرنے کا انتظار کرتی رہی۔ ارجمن اٹھنے لگی تو حمیدہ نے کہا ایک بات تو بتا نکی، تیری پھپھو نے یہ بھی بتایا کہ پانی گرم کیوں ہونا چاہیے؟ جی دادی اماں، وہ کہتی ہیں حرارت زندگی ہوتی ہے، آدمی کے جسم کو نہ بہت گرم ہونا چاہیے اور نہ ٹھنڈا، زندگی ختم ہو جائے تو جسم ٹھنڈا ہوتا ہے،
اسی لیے جسم کو کبھی ٹھنڈا نہیں ہونے دینا چاہیے۔ وہ کہتی ہیں یہ اللہ کا نظام ہے، اسی لیے تو کنویں میں سے گرمی میں ٹھنڈا اور سردی میں گرم پانی نکلتا ہے۔ واقعی یہ تو سچ ہے، حمیدہ نے دل میں سوچا۔ اس کی پھپھو کتنی عقل مند ہے۔ ارجمند اب قرآن کی تلاوت کر رہی تھی، اس کی آواز بھی بہت اچھی تھی اور وہ پڑھ بھی بہت اچھا رہی تھی۔ ذرا زور سے پڑھ نکی، تجھے تو بہت اچھا قرآن پڑھنا آتا ہے۔ جی، مجھے پھپھو نے پڑھایا ہے۔ حمیدہ سوچتی رہی وہ کیسی لڑکی ہوگی جس نے کوٹھے پر بیٹھ کر یہ سب کچھ کیا ہے۔ ارجمند پڑھ رہی تھی اور حمیدہ بڑے اشتیاق اور خوشی سے سن رہی تھی۔ ذرا دیر بعد اچانک ارجمند کی آواز بکھرنے لگی، اگلے ہی لمحے وہ رو رہی تھی۔ ضبط کے باوجود اس کے حلق سے بھیچی بھیچی آوازیں نکل رہی تھیں۔ حمیدہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کیا ہوا نکی؟ کیا ہوا؟ ارجمند کے ہونٹ لرزے لیکن آواز نہیں نکلی۔ بڑی مشکل سے اس نے کہا، پھپھو 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 یاد آ رہی ہیں؟ حمیدہ نے اسے لپٹاتے ہوئے پوچھا۔ ارجمند نے نفی میں سر ہلایا۔ حمیدہ کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا، وہ اسے لپٹا کر تھپکیاں دیتی رہی۔ کچھ تو بتانے کی بات کیا ہے؟ کچھ دیر کے بعد ارجمند کی طبیعت سنبھلی تو اس نے کہا، میری پھپھو بہت تکلیف میں ہے دادی اماں۔ تجھے کیسے پتا؟ حمیدہ نے حیرت سے کہا، یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن بس مجھے معلوم ہے۔ پہلی بار دور ہوئی ہے پھپھو سے، اسی لیے ایسا لگ رہا ہے نکی۔ نہیں دادی اماں، مجھے معلوم ہے انہیں یہاں درد ہو رہا ہے۔ ارجمند نے سینے پر بائیں جانب ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ حمیدہ کے خیال میں وہ اس کی پھپھو سے جدائی کا رد عمل تھا، لیکن اس نے اصرار نہیں کیا۔ تو اپنی پھپھو کے لیے اللہ سے دعا کرنے کی، سکون آ جائے گا، اس نے ارجمند سے کہا۔ ارجمند نے اثبات میں سر ہلایا، اس کے ہونٹ بے آواز ہل رہے تھے۔ نادرا کو گھٹن کا احساس ہو رہا تھا، سانس لینے میں یوں دشواری ہو رہی تھی جیسے گرد و پیش میں آکسیجن کی کمی ہو گئی ہو۔ وہ گھبرا کر کھنکاری، اسی لمحے اس کے سینے میں درد کی افقی لہریں اٹھنے لگیں۔ اس نے سنبھلتے ہوئے ٹوسٹ پلیٹ میں رکھے اس پلیٹ کو مکھن کے پیالے کے ساتھ ٹرے پر رکھا جس میں چائے دانی پہلے ہی موجود تھی۔ ٹرے اس نے اٹھا لی، سوچا پیالیاں اور دوسری چیزیں وہ بعد میں لے جائے گی۔ ٹرے لے کر باورچی خانے سے نکلنے لگی، اسی لمحے درد کی ایک تند لہر نے جیسے اس کے سینے کے اندر کچھ کاٹ دیا۔ وہ لہر اتنی اچانک اور اتنی شدید تھی کہ اس کے دماغ میں اندھیرا چھا گیا۔ ہاتھ پاؤں جواب دے گئے، پہلے ہاتھوں سے ٹرے چھوٹی اور پھر اس کی بے جان ہوتی ہوئی ٹانگوں نے جسم کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا۔ اسے لگا وہ لٹو کی طرح گھوم رہی ہے اور پھر وہ نیچے گر گئی۔ اچھو میاں نے پہلے تو گرتے ہوئے برتنوں کی آواز سنی، پھر دوسری آواز کسی کے جسم کی گرنے کی تھی۔ وہ تیزی سے باورچی خانے کی جانب لپ کے ان کا دل اندیشوں سے بھر گیا تھا۔ بکھرے ہوئے برتنوں کی طرف تو ان کا دھیان نہیں گیا۔ نادرا نیچے گری ہوئی تھی، اس کا ہاتھ سینے پر تھا اور چہرہ اذیت کی شدت سے چٹک رہا تھا۔ انہوں نے اسے سہارا دے کر اٹھانے کی کوشش کی، لیکن اس کے لیے نادرا کا تعاون بھی ضروری تھا جو وہ نہیں کر پا رہی تھی۔ یہ بات ان کے نقطہ نظر سے اور تشویشناک تھی۔ کیا ہوا بٹیا؟ اٹھو تو، انہوں نے متحوش لہجے میں کہا۔ نادرا کے ہونٹ ہلے مگر بے آواز، چہرے پر موجود اذیت کے تاثر میں بے بسی بھی گھل گئی، اس میں بولنے کی طاقت بھی نہیں تھی۔ ہمت تو کرو بٹیا، اچھو میاں نے شفقت سے پکارا، لیکن نادرا اٹھ نہیں سکی۔ اسے گھسیٹنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ جیسے تیسے اسے کمرے کی طرف گھسیٹنے لگے۔ اسی دوران دروازے پر دستک ہوئی۔ ان کی سمجھ میں کچھ نہ آیا، وہ اپنے کام میں لگے رہے اور وہ کمرے کے دروازے پر پہنچے کہ دروازے پر دوبارہ دستک ہوئی۔ اس بار آواز ذرا تیز تھی۔ اچھو میاں کی سمجھ میں آیا کہ وہ عارف کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن نادرا کو بستر تک پہنچانا پہلی ترجیح تھی اور وہ مشکل کام تھا۔ تیسری دستک دینے والے کی بےتابی اور دستک کی مظہر تھی۔ اچھو میاں نے جیسے تیسے نادرا کو بستر پر ڈال دیا۔ میں دروازہ کھول دوں؟ عارف میاں آ گئے ہیں، اچھو میاں نے معذرت خانہ لہجے میں کہا۔ تم خود کو سنبھالو بٹیا۔ اتنی دیر میں دروازے پر چوتھی پانچویں دستک بھی ہو چکی تھی۔ اچھو میاں نے دروازہ کھولا۔ وہاں عارف کے سوا کون ہو سکتا تھا؟ عارف دروازہ نہ کھلنے کی وجہ سے پہلے ہی پریشان تھا۔ ان کے چہرے کو دیکھ کر وہ اور متحوش ہو گیا۔
کیا ہوا نواب صاحب؟ اس نے دروازے پر کھڑے کھڑے ہی پوچھا۔ اندر آ جاؤ میاں، بٹیا کی طبیعت ٹھیک نہیں، اچانک سے خراب ہو گئی ہے۔ وہ دونوں کمرے کی طرف لپکے۔ کوٹھے کا دروازہ بند کرنے کا انہیں خیال بھی نہیں رہا۔ کمرے میں عارف نے نادرہ کا ہاتھ بے تابی سے تھاما جو ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ کیا ہوا نادرہ؟ اسے دیکھ کر نادرہ کی آنکھوں میں چمک ابھری۔ آج فیصلے کا دن ہے نا؟ اس نے بڑی مشکل سے کہا۔ عارف کا دل ڈوبنے لگا۔ میں تمہیں لینے کے لیے آ گیا ہوں۔ نادرہ نے اچھو میاں کو کپڑے اٹھانے کا اشارہ کیا جو پرانے اخبار میں لپٹے تھے۔ اچھو میاں نے وہ اٹھائے تو نادرہ نے عارف کی طرف اشارہ کیا۔ اچھو میاں نے وہ کپڑے عارف کو دے دیے۔ یہ کیا؟ آپ کے 2 جوڑے وعدے کے مطابق، نادرہ نے کہا۔ یہ خود اسے بھی نہیں معلوم تھا کہ اس کی طبیعت بہتر ہوئی ہے یا قوت ارادی کے زور پر بول رہی ہے۔ تمہارا کیا حال ہے؟ عارف کے لہجے میں پریشانی تھی۔ میرا خیال ہے اللہ کا حکم آ گیا ہے، نادرہ نے اٹک اٹک کر کہا۔ اور میں یہاں مرنا نہیں چاہتی۔ وہ اچھو میاں کی طرف مڑی۔ نواب صاحب، سمن کو جگا دیجیے۔ اچھو میاں تیزی سے باہر کی طرف لپکے۔ کچھ بتاؤ تو، کیا ہوا ہے؟ عارف کے لہجے میں وحشت تھی۔ درد ہے، بہت شدید درد، سینے میں، سانس لینے میں مشکل ہو رہی ہے۔ عارف اس کے ہاتھوں کو سہلا کر گرم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ نادرہ کی پیشانی پسینے میں بھیگ گئی۔ سمن گھبرائی ہوئی آئی۔ کیا ہوا باجی؟ میں نے رات تم سے کہا تھا نا، تو وقت آ گیا ہے، میں یہاں سے رخصت ہو رہی ہوں، اب تمہیں یہ سب سنبھالنا ہے۔ سمن رونے لگی۔ میں باجی، یہ سب اس سے بولا نہیں گیا۔ خدا کے لیے مجھے یہاں سے نکالیں، نادرہ نے عارف سے کہا۔ میں یہاں مرنا نہیں چاہتی۔ عارف نے اچھو میاں کی طرف دیکھا۔ میں ابھی ٹیکسی لاتا ہوں، اچھو میاں نے کہا اور باہر کی طرف لپکے۔ عارف اگلی سیٹ پر تھا۔ نادرہ عقبی نشست پہ لیٹی تھی، اس کا سر کونے میں بیٹھے ہوئے اچھو میاں کی گود میں تھا۔ نواب صاحب، میرے کفن کے پیسے ہیں نا آپ کے پاس؟ نادرہ نے کہا۔ بٹیا، خدا کے لیے ایسی باتیں نہ کرو، اچھو میاں نے کہا اور رونے لگے۔ وہ ہسپتال پہنچ گئے۔ ڈاکٹر نادرہ کے معائنے میں مصروف ہو گیا۔ عارف اور اچھو میاں کوریڈور میں ٹہلتے رہے۔ یہ سب کیا ہو گیا؟ عارف نے ہاتھ ملتے ہوئے کہا۔ بس دعا کرو عارف میاں، اتنی دیر میں ڈاکٹر آ گیا، دل کا شدید درد ہے۔ اس نے کہا 2 گھنٹے خیریت سے گزر جائیں تو بہتری کی امید ہے۔ کچھ کریں ڈاکٹر صاحب، خدا کے لیے اسے بچا لیں۔ زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے عارف صاحب، ہم تو بس کوشش کر سکتے ہیں۔ پھر وہ اچھو میاں کی طرف مڑا۔ وہ آپ کو بلا رہی ہیں نواب صاحب، اس نے ان سے کہا۔ اچھو میاں اندر چلے گئے۔ عارف نے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے کپڑوں کو اخبار ہٹا کر دیکھا۔ استری کیے ہوئے نفیس کپڑے، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے اس پر حیرت تھی کہ وہ تو کوٹھے سے نکلتے ہوئے انہیں بھول گیا تھا، لیکن نادرہ نے کہا تھا یہ کپڑے یہاں نہیں چھوڑے عارف، انہیں ساتھ لے لیجیے، یہ میرے ایفائے عہد کا ثبوت ہیں، آپ کے لیے میری محبت ہے۔ اور عارف نے سوچا یہ وہیں رہ جاتے تو شاید پھر کبھی نہیں ملتے۔ وہ اس وقت اپنے اندر موجود ایک خوفناک یقین سے لڑ رہا تھا، یہ یقین کہ نادرہ بچے گی نہیں۔ اس وقت اس کے دل کی ہر دھڑکن، اس کی ہر سانس نادرہ کے لیے زندگی کی دعا کر رہی تھی، لیکن اس خوفناک یقین کی لو کسی طرح مدھم نہیں ہو رہی تھی۔ اچھو میاں باہر آئے تو بہت پریشان اور دل گرفتہ تھے۔ وہ ارجمن کو بلا رہی ہیں، اس نے کہا۔ ارجمن؟ عارف کو حیرت ہوئی کہ اسے ارجمن کا خیال ہی نہیں آیا۔ کہاں ہے ارجمن؟ آپ یہاں کا خیال رکھیں عارف میاں، میں اسے لینے جا رہا ہوں، اچھو میاں نے کہا اور چلے گئے۔ عارف کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ ارجمن کوٹھے پر نہیں تھی، ہوتی تو نادرہ اسے ساتھ لیے بغیر کبھی نہیں نکلتی۔ وہ جیسے اتنی اذیت میں بھی اس کے کپڑے یاد رکھ رہی تھی، اس ارجمن کو کیسے بھول سکتی تھی جس کے لیے وہ زندہ تھی؟ تو گویا اس 1 مہینے میں بہت کچھ ہوا تھا۔ نادرہ کی امید کے مطابق کوئی ایسا شخص آ گیا تھا جس پر وہ اعتبار کر سکتی تھی، جسے وہ ارجمن کو بے فکری کے ساتھ سونپ سکتی تھی۔ عارف کو نادرہ کی آخری باتیں یاد آنے لگیں۔ اس نے کہا تھا 17 تاریخ کو اگر وہ زندہ ہوئی تو اس کی ہو جائے گی۔ اس کا مطلب تو یہ تھا کہ اسے بڑی حد تک یقین تھا کہ اسے کچھ ہو جائے گا، حالانکہ وہ بیمار نہیں ہوئی تھی۔ ہوتی تو اسے ضرور بتاتی۔ اسے اپنے عہد کی بہت فکر تھی۔ وہ اپنے اس وعدے کے بعد اس عہد کو پورا ہونے کی ایک ہی صورت تھی کہ اس کی موت، اور اس نے فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیا تھا۔
عارف جھرجھری لے کر رہ گیا۔ سب کچھ اتنا عجیب اور ناقابل یقین تھا، جو ہو چکا تھا وہ بھی، اور جو ہو رہا تھا وہ بھی، اور جو کچھ ہو چکا تھا وہ ابھی اس کے علم میں نہیں تھا۔ وہ بس یہ جانتا تھا کہ ارجمن کوٹھے پر موجود نہیں تھی۔ وہ پریشان ادھر سے ادھر ٹہلتا رہا۔ دعا کے لیے اس کے پاس لفظ نہیں تھے، لیکن اس کی سانسیں، اس کی دھڑکنیں لفظوں کے بغیر خیال کی شکل میں دعا کر رہی تھیں۔